مکہ نے بہت قسمیں کھائیں۔ کس بات کی؟ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونُونَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ گیا تو وہ کسی امت سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ فلما جاءہم نذیر، پس جب ان کے پاس نذیر یعنی ڈر سنانے والا آ گیا تو ان کی نفرت بڑھ گئی، تکبر اور بری سازش کی وجہ سے وہ ایمان نہ لے آئے۔ ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اور جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے قسمیں کھائی تھیں کہ اگر کوئی عذاب سے ڈرانے والا رسول آ گیا تو ہم سب سے زیادہ جو ہے ہدایت پر ہوں گے، یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان سے بھی ہم زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لے آئے تو انہوں نے بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے، انہوں نے تکبر کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے کیے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ شریف میں ان قریش مکہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، کیا کیا دکھ نہیں پہنچائے۔ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آ کے امن اور سکون کی زندگی گزارنے لگے تو ادھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان مسلمانوں کو امن اور چین میں نہ رہنے دیا جائے، اس لیے بڑے بڑے جو کافر تھے ابو جہل وغیرہ یہ سارے یہ سازش سوچ کے آئے کہ ہم جا کے مدینے والوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کا نام مٹا دیں گے، دین اسلام بالکل ختم کرا دیں گے۔ لیکن چونکہ یہ ایک سازش تھی، ایک دھوکہ دینے کا پروگرام انہوں نے بنایا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بدر کے مقام پر سارے کے سارے خود تباہ ہو گئے۔ بڑے بڑے سردار جو تھے مکہ کے، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو ہے بدر کے اندر ہلاک ہوئے اور بری طرح ہلاک ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھا دیا کہ جو کسی کے لیے سازش کرے گا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو تاجر لوگ اور کاروباری لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اسی طرح جو پیشہ ور لوگ ہیں اور ملازم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف، کہ اگر کسی محکمے کے اندر کسی افسر کے ساتھ کسی کی بن جاتی ہے تو وہ دوسروں کے خلاف اس کو اکسانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بندے تیرے ملازم ٹھیک نہیں ہیں، فلاں فلاں ان کے اندر کمی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بازار کے اندر جو دکاندار ہوتے ہیں وہ گاہکوں کو اکساتے ہیں، یہ فلاں دکاندار جو ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سودا ٹھیک نہیں دیتا ہے، تم اس کی بجائے ہمارے پاس سے سودا لیا کرو۔ تو اس طرح جو ہے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ خود جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی خود نقصان اٹھاتے ہیں کہ ایک بندے کو جب وہ غلط راہ پہ لاتے ہیں، نہیں جی یہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ خود بندہ
جس کو خلاف کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی کوئی آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں وہ خود گرتا ہے؟ تورات کے اندر تو ایسی آیت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہے، وہ کون سی ہے؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ آیت ہے جس کا مطلب ہے کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے تو وہ اس میں خود گرتا ہے۔ تو باقی یہ کہ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود گرتے ہیں، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ سازش کی کیوں جاتی ہے؟ یہ صرف تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ تو جو بندہ تکبر کرتا ہے، بڑائی دل میں رکھتا ہے، تو وہ کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف سازش کی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے خود نقصان اٹھایا، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آ سکے اور ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اسی طرح وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ اسی طرح آج کل ایک موٹی مثال دیکھ لیجئے، ایک آدمی اگر کسی مسجد کے امام کے خلاف ہو جائے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ نماز پیچھے نہیں پڑھے گا، اگر جماعت قریب ہوگی تو پہلے آ کے جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے چلا جائے گا، لوگوں کے سامنے باہر نکلے گا، لوگ پوچھیں گے بھئی جماعت ہو رہی ہے تم کہاں؟ یہ میرے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ امام ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھو 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کہے میری پیچھے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسے آدمی کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہی کہیں گے بڑا بیوقوف ہے، بدبخت ہے کہ جماعت سے معروم ہو کے یہ جا رہا ہے، اس طرح اتنا بڑا ثواب جو ہے وہ ضائع کر کے جا رہا ہے، بڑا بیوقوف ہے۔ تو اس طرح کوشش تو بندہ کرتا ہے کسی اور کے خلاف بات کرنے کی، لیکن خود اس میں جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی جو ہے وہ معاشرے کے اندر بےزتی کروا لیتا ہے۔ تو اس لیے سازش جو ہے یہ اتنی بری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سازش کرنے والے، دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کوئی اگر کسی کے ملازم کو اس سے متنفر کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کر دیتا ہے اور کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، تیرا شوہر تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو دھوکے باز ہے، تو فرمایا ایسا عورت کو بھڑکانے والا شخص جو ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔ تو اس لیے جو معاشرے کے اندر آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نمازی جو ہیں وہ امام کے خلاف، امام جو ہے وہ مقتدیوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہیں، تو اس طرح ان لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو بھی کسی کے خلاف چلے گا، دھوکہ دے گا، سازش کرے گا، تو وہ خود دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اس طرح لوگوں کے سامنے سر جھکا کے، آنکھیں جھکا کے چلے گا۔ کیوں کہ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس طرح جھوٹے کی عزت دنیا میں کہاں ہے؟ تو اس لیے اگر اپنی عزت چاہنی ہے تو دوسروں کی عزت کرو، اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اپنی عزت ہو تو دوسروں کی عزت کا خاص خیال رکھو۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، کوشش کرنی چاہیے، اس کو جا کے بتانا چاہیے تمہارے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، تم ان کو اپنے اندر نہ رہنے دو، ان کو ختم کر دو، تاکہ
तुम्हारी वजह से किसी और पे भी बुरा असर ना पड़े। लेकिन होता क्या है, किसी को समझाने की बजाय खामखा किसी से वैसे सुन लिया या ज़हन में आ गया उसके खिलाफ चल पड़े। तो पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि फलां बंदे के खिलाफ लोगों ने बातें की, कुछ लोग और भी थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम जो उस बंदे के खिलाफ बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? नहीं, दलील तो नहीं है, वैसे हमने सुन रखा है। चलो, जो लोग बातें करते हैं तुमने उसको देखा ऐसा करते हुए? नहीं, देखा तो नहीं है, वैसे लोगों ने कहा, हमने भी वैसे कहना शुरू कर दिया। इतनी अक्लमंदी है। इस तरह किसी के ऊपर बहतान लगाना और किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करना, ये कितनी बड़ी हमाकत है। और इस तरह बहतान लगाना ये ऐसा है जैसे किसी को कत्ल कर दिया है, बल्कि कत्ल से भी ज़्यादा जो है वो सख्त है कि एक बंदे को कत्ल कर दिया गया, वो तो दुनिया से गया, लेकिन एक बंदा जिंदा है, उसके खिलाफ बातें करके उसको मुआशरे में रहने के काबिल नहीं किया, तो ये तो फिर कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठे होने के लिए इतना काफ़ी है कि किसी से सुनी सुनाई बातें जो है वो आगे करना शुरू कर दे। तो इस तरह मुसलमान का ये काम है, अगर किसी के बारे में कोई बात हो रही है, तहकीक करे कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर उसकी इस्लाह करे, ना ये कि बातें करने वाले जो बातें कर रहे हैं उनका साथ दे के मज़ीद जो है वो उस अपने मुसलमान की इज्जत भी खराब करे, और बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान ये कि वो अपनी इज्जत खराब करे। तो लिहाजा आज के दर्स से ये सबक मिला कि किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे खुद उसमें गिरेंगे। कभी ये ना सोचें कि हम फलां के खिलाफ बात कर रहे हैं तो वो बेचता होगा, बल्कि वो तो बाद में बेचता होगा, पहले खुद बेचते होंगे। इसलिए अपनी इज्जत बचानी है, मुआशरे के अंदर अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर ज़रूरी है कि अपने मुसलमान की इज्जत बचाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त फरमान जारी फरमाया अगर एक मुसलमान के सामने एक बंदे की बेइज्जती हो रही थी, लेकिन वो मुसलमान अपने उस मुसलमान की इज्जत बचा सकता था, वो बेइज्जती करने वाले की ज़बान को बंद करवा सकता था, लेकिन खुशी से बैठा रहा, सुनता रहा, चलो जी मेरा क्या है। फरमाया जब तक उसकी उस तरह बेइज्जती नहीं होगी उस वक्त तक उसको मौत नहीं है। इसलिए इज्जत बचाना मुसलमान की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और इस तरह अगर अपनी भी इज्जत बचानी है तो मुसलमान की इज्जत ज़रूर बचाएं। और आखिर में फिर ये भी एक बात अहम कि कुफार मक्का ने बहुत कसमें खाई, तो ये कसमें खाना जो है बिला वजह ये भी बुरा है। हज़रत इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं, हम अगर कसम खाते थे तो हमारे बड़े हमें डांटते थे और हमारी पिटाई करते थे। तो आजकल बात बात पे कसम खाई जाती है, हालांकि कोई वजह भी नहीं होती। अल्लाह की कसम नहीं, ऐसे है भाई, या तो कोई अगला बात ना मान रहा हो फिर कसम खाएं। एक गाहक आया हुआ है, उसने माल लेना है, खामखा कसमें खाई जाए, माशाल्लाह जनाब ये मेरा सौदा बड़ा अच्छा है, अल्लाह की कसम मैं आपको अच्छा सौदा दे रहा हूँ, हालांकि वो सौदा वैसा होता नहीं है। तो इस तरह अपनी रोज़ी के अंदर जो है वो कसमें झूठी खा के बेबरकती जो है वो दाखिल कर देते हैं। तो ऐसा जो है हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपने छोटे बच्चों को बिला वजह कसम खाने से रोकना चाहिए और ख़ुद भी रुकना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही से अमल की तौफीक